موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے. دو موقع, ایک خوشی میں ایک غم میں. تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے, اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے. دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں, اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے. معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور. بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا, بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے, یوں بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے. میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, بچے نے قرآن حفظ کیا, ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی, لیکن گھر کے اندر ہی. جتنے مہمان آ گئے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاء اللہ اور ہیں, تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا, پھر میں تو بڑھ گیا. کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے. نہیں جی, میں نے کہا نہیں, دیٹس آل, یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی. ایک دیکھو, جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے, تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے, تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا, لائسنس دکھاؤ, آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے. اس نے کہا چالان کاٹو, آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا آپ کو سمجھا رہے, دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے. پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں, لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. ڈنڈے کا مطلب, سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا, سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں, ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے, ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا, اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے. اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے. وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی, ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا, اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے. تو یہ وہی ہے, یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے. کچھ آپ کی چلتی ہے, کچھ گھر والوں کی چلتی ہے, کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی, کچھ گھر والوں کی چلا دی, ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا, آپ جب مقتدا اور رہبر ہو, آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے, لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا, میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا, اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. ہے تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ, ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی, ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی. داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے, سیکولر لوگوں نے. توکل بھی چھین لیا, اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا,
کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو, اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں, ان کے بڈھوں کو, جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے, اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل, ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع. ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے, اعتدال میں نہیں رہتا, ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا, میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا, تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں, بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا, میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی, طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو, تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے, اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی ہے آیت, مکی آیت ہے اور وہی نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا, کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلد باز ہے, یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے بے صبری میں چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, ہائے ہائے, جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے. جیسے یہ مصیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے. جیسے پہلی دفعہ اسی کو مصیبت ملی ہے, اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مصیبت آئی نہیں. یہ پڑھی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, فوراً ڈپریشن میں جاتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا, فرمایا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. میتوں میں دیکھو نا ایسے ایسے اچھل اچھل کے ہا ہو کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے, اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا. پیسہ آ گیا نا, اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے, ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے, ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آ جائے بہن کہ سنا ہے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں, بھوکے ہیں. جب پیسہ آتا ہے خوشیاں آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے, اترانے لگتا ہے. دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے, دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ, تکبر میں, اپنی قابلیت, میں ہوں, میری قابلیت. انٹرویو بھی دے رہا ہوتا ہے نا, ایکچولی میں نے اسٹرگل اتنی کی ہے, ایکچولی یہ اسٹرگل ہے, محنت ہے, آپ بھی اسٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گا, یہ میری محنت ہے. شعبہ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, تو اوپر سے زبان سے جملہ تو شکر والا ہوتا ہے, اندر سے شو مار رہا ہوتا ہے, ابے تو تیرے پاس ہے کیا, 2 ٹکے کے آدمی. مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جب شیخ معیقلی پڑھ رہے تھے نا, اف, یہاں تک تو نارمل ہے, یہ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے. آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی الا المصلین, یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے. اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے, اللہ, ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں, اترانے لگتے ہیں, اور نہ غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ الا المصلین, جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون, عام نمازی نہیں, اپنے نمازوں کی حفاظت. نماز ایک سائن ہے, نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے, جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا, گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں, وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا
مظاہرہ, کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے, غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا, کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم, گورا اس نعمت سے محروم, جاپان والے اس نعمت سے محروم, آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم. نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم. ایتھیس, ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے, آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے. اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا, وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت, پھر وہ مقام, تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے, کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے, جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے. تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے, جادو, ان ھذا الا سحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو ہے. اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے, میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا. تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایکم دو دو دنی چار کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتہم یحافظون دائمون, الذین هم علی صلاتہم دائمون. عام مصلی نہیں, ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم لفروجہم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے, صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے, کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے چاہے ایک کریں چاہے چار کریں, فانہم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں, کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں نے ہلوعا والی آیت پڑھی, الا المصلین پڑھی, کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں چار شادی کی بات ہوئی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں, تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنہم غیر ملومین. جو نکاح کرے گا بھلے ایک کرے چار کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا, اللہ فرماتے ہیں فإنہم غیر ملومین. یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں, لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کم بخت نے دوسری کر لی تیسری کر لی, رکی نہیں رہا کم بخت, بریکیں فیل ہو گئی ہیں. بھائی اللہ میاں جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی, جاؤ ایسی کی تیسی. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے, نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے,
دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا, اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے.